رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الحجرات دوسرا حصہ ہے، آیت نمبر ہے 12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ ترجمہ: اے ایمان والو، بچتے رہو، بچو بہت زیادہ گمان کرنے سے، بکثرت گمان کرنے سے، اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور جاسوسی سے بچو، اور تم میں سے آپس میں ایک دوسرے کی غیبت کرنے سے چاہیے کہ بچیں۔ اب یہ اس کی شرح ہے غیبت کی۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے، یا تم اسے ناپسند کرتے ہو؟ پھر آخر میں نصیحت ہے واتقوا اللہ، اللہ سے خوف کیجیے، متقی بنیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خوب توبہ قبول کرنے والے، رحم کرنے والے۔ دیکھیے اس میں ذکر کس کا ہوا ہے؟ ون، گمان۔ اس کا ترجمہ بدگمانی نہیں، گمان۔ اور جاسوسیت اور غیبت تو جڑتے ہیں گزشتہ درس سے۔ گزشتہ درس میں جو پہلا حکم تھا کہ کوئی خبر پہنچے تو تحقیق کرو، دوسرا یہ حکم ملا تھا کہ دو بھائی یا دو قومیں، دو قبیلے، دو جماعتیں لڑیں تو آپ صلح کر دو، ملاؤ۔ تیسرا تھا مذاق مت کرو۔ چوتھا تھا کسی کو چڑھاؤ مت۔ پانچواں تھا کسی حقیر لقب سے مت پکارو۔ اب یہ تین ہے، ون یعنی گمان، اور جاسوسیت اور غیبت، اور اتفاق سے ہر ایک میں دو پہلو ہیں، خیر اور شر، مطلوب اور غیر مطلوب، واجب اور غیر واجب۔ تو سنیے گا، ساتھ میں رہیے۔ سب سے پہلے ظن کسے کہیں گے؟ ظن کے معنی اردو میں ہوتے ہیں گمان، قیاس، اندازہ، خیال، سوچ، یہ ہے گمان۔ اب یہ گمان دونوں طریقے کے ہو سکتے ہیں۔ آپ نے کسی کے بارے میں اچھا گمان کیا، بھائی کوئی شخص آ رہا ہے، یار یہ تو ساہوکار معلوم ہوتا ہے، تو آپ نے اچھا گمان کیا۔ ایک شخص ارے یار یہ تو چور معلوم ہوتا ہے، ذرا بچ کے چلو، تو آپ نے برا گمان کیا۔ تو یہ گمان ہے۔ اب اس گمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے آیت کو دیکھیے، بکثرت گمان کرنے سے بچو۔ اس کا مطلب گمان ہے، جی گمان ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری عادت بن گئی، تم شیدائی بن گئے، تم نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنا دیا، تو ایسا گمان کرو گے کہ وہ سراسر گناہ کا کام ہو۔ جی تو فطرت میں کیا ہے ہمارے؟ بدظنی دل میں، تمنا دل میں، ہر ایک کے شوق سے بھر لیتے ہیں کیا کیا دل میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو دیکھیے، آپ جانتے تھے اس کو کہ ہر شخص کے دل میں کیا ہے، یہ پہلو ہیں۔ تو اس میں دو سبق ملیں گے ہمیں۔ سبق یعنی مسائل، سیرت رسول ہے، اسوہ رسول، اور جو میرے درس میں رہتے ہیں وہ تو آسانی سے سمجھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں معتکف تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، اگر وہ ہوتی تو جھانک کر پوچھتی تھی۔ تو ایک زوجہ محترمہ آئی، کیوں آئی؟ چونکہ آپ اعتکاف میں تھے۔ وہ کون تھی؟ حضرت صفیہ۔ مسجد میں آنا جائز ہے، آ کر بیٹھی۔
ضرورت تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا نہیں سکتے تھے, تو غور سے سنیے گا. تو چونکہ زوجہ تھی, بیٹھی باتیں کرتی رہی تو دیر ہو گئی. اب جب آپ اٹھی ہیں تو آپ بھی اٹھے, چونکہ وہ مہمان تھی نا, تو یہ ہوتی ہے مہمان کی عزت. آپ بھی اٹھے, جب وہ چلنے لگی تو آپ بھی چلنے لگے. تو اس میں کیا ہمیں ادب ملتا ہے؟ مہمان, ایسا نہیں کہ ہم بیٹھے رہیں اور مہمان اٹھے اچھا الوداع, نہیں. تو صحابہ تربیت جنہوں نے پائی, جب بھی مہمان آتا تھا بیٹھا ہے تو بیٹھے, اٹھا ہے تو اٹھے, چلتا ہے تو چلے. تو کہاں تک چلے؟ اعتکاف مسجد نبوی کے آخری سرے پر. تو ایک سبق یہ ملا. چنانچہ لوگوں نے اس ادب کو ملحوظ رکھا. اب ماں باپ کریں گے تو بچے دیکھا دیکھی کریں گے نا جی, انبیاء کا ہی طریقہ کار تھا. لیکن آج کا ہمارا مسئلہ کس کا؟ ون کا. تو سنیے گا, آپ دیکھ رہے ہیں کہ انصار, دیکھیے دل میں بدزنی ہے, دل میں تمنا ہے, دل میں. صحابہ کرام ان کا گزر ہوا, انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خاتون ہے, وہ تو چہرہ تو نظر نہیں آ رہا تھا نا, تو وہ چاہتے تھے کہ ہم کنارے سے نکل جائیں کہ آپ ہمیں نہ دیکھیں, تو تیزی سے چلنے لگے. آواز دی ادھر آئیے, یہ میری بیوی صفیہ ہے. اللہ, ون, گمان. فرمایا اللہ کے رسول ہمیں بدگمانی کرنے کے لیے کیا آپ ہی ملے تھے؟ بولے نہیں, اس میں صحابی اور نبی اور عام آدمی فرق نہیں ہے. ان شیطان یجری ابن آدم مجرى الدم. اللہ اللہ, ایسا نہیں ہے. آپ کو مجھ پر پورا یقین, کیا ایمان ہے, مگر شیطان کیسا حملہ کرتا ہے؟ خون میں گردش کرتا ہے. اب آپ پوچھیں گے کہ خون میں کیسے گردش کرتا ہے؟ اب اس کا تو کسی ڈاکٹر کو بلانا پڑے گا, سائنٹسٹ کو. بڑا مسئلہ ہے یہ. دیکھیے سورہ اعراف آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ. وہ فیملی, صرف وہ نہیں, وہ فیملی کے ساتھ رہتا ہے ہر جگہ پر, ہر بلڈنگ میں, ہر محلے میں. اکیلا نہیں, دیکھتے ہیں, تم نہیں دیکھتے. تو اس کو یہ طاقت اللہ نے دی ہے, وہ اس کا کوئی جسم نہیں. بھائی بجلی کا کوئی جسم ہے, ہم دیکھتے ہیں بجلی کو, شوق لگ گیا مر گیا, نظر آتی ہے بجلی. تو پھر شیطان کیسے نظر آئے گا ہمیں؟ ہاں, ان کے پاس یہ قوت ہے کہ وہ اپنا حلیہ بنائیں, انسان کا, دوست کا, گھوڑے کا, یہ ان کے پاس قوت ہے. تو وہ ایسی مخلوق ہے کہ جس طریقے سے خون ہماری رگوں میں ہے وہ اندر داخل ہوتا ہے. قیامت میں کیا ہوگا؟ سورہ بقرہ کے آیت ہے 275. جو سود کی رقم کھاتا ہے نا جی, تو وہ اٹھے گا قیامت کے دن. الذین یاکلون الربا, کیسے اٹھیں گے؟ یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس, جیسے کہ شیطان نے چھو کر پاگل کر دیا اسے جی. جب کوئی غصہ ہوتا ہے نا اور کسی کا مرڈر کر دیتا ہے, شیطان اس کی رگ میں خون کی طرح ہوتا ہے, بعد میں پچھتاتا ہے نا. اور جب کسی کو ایک جھٹکے میں 3 طلاق, کون؟ شیطان. ہر ایک کے رگ میں وہ داخل ہوتا ہے, ہم سمجھ نہیں سکتے. تو بہرحال یہ سبق تھا ظن کو سمجھنے کے لیے, ایک مقدمہ تھا, ایک تمہید تھی. تو آپ سنیے گا, ظن, گمان, اس میں 2 پہلو ہیں, منفی اور مثبت. تو چونکہ منفی سے شروع ہو رہا ہے تو ہم پہلے منفی پیش کریں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بکثرت گمان کرنے سے بچو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ایاکم والظن, یہ اسٹائل ہے عربی کی, تاکید, گمان کرنے سے بچو. فإن الظن اکذب الحدیث, سب سے بڑی جھوٹی بات گمان. کوئی معمولی بات نہیں ہے جی, بچو. اڑوس پڑوس میں لوگ ہیں, ہم نے حکم لگا دیا, غلط. ظاہری آثار کو دیکھ کر آپ فتویٰ نہ دیں, گمان نہ کریں, ہو سکتا ہے کہ آپ گناہ تک پہنچ جائیں. تو یہ حدیث جو ہے
اسی آیت سے ملتی ہے. یہ حدیث بڑی ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، جس میں پھر یہی کہ جاسوسی مت کرو، غیبت مت کرو، مگر وہ تو قرآن شریف ابھی آیت کی شرح ہوگی. مطلب ہے کیا فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ بڑا جھوٹ، کسی کے بارے میں گمان. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سورہ یونس آیت نمبر 36 اور سورہ نجم آیت نمبر 28. تو اس میں جو ہے ایک ہی آیت ہے، فرق واو کا ہے. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا وان الظن لا یغنی من الحق شیئا. ظن جو ہے حق کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آتا. حق کیا ہے؟ مثبت چیز، علم کی بنیاد پر، کتابوں کی بنیاد پر، حقیقت کی بنیاد پر. تو ظن اس کے مقابلے میں کام کیسے آئے گا؟ تو ظن کام نہیں آئے گا. لہذا گمان کرنے سے بچو. ہو سکتا ہے کہ گناہ کے دروازے تک پہنچ جاؤ. تو یہ منفی پہلو ہوا. اب مثبت پہلو، اس لیے کہ دل میں ہمارے سب ہے. صحابہ کرام کے دل میں تھا تو ہمارے بھی ہے. تو ہم صرف آپ کو یہ بتائیں گے کہ اس کو کون سا رخ دیں. بھائی دل بھرا ہوا ہے بدظنی سے اور کس سے؟ تمنا سے. ہم اس کو صحیح رخ بتانے کی کوشش کرتے ہیں. تو حدیث غور سے سنیے. حدیث جو ہے اس کو کئی طریقے سے پڑھا جاتا ہے. بخاری کی حدیث صحیح قدسی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی. بس اتنا ہی ہے. میں میرے بندے کے ساتھ جیسا وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے معاملہ کرتا ہوں. تو اس میں دو ہیں، اس میں خیر اور شر نہ ملائیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ میرے بندے کے اچھے گمان سے نہیں، جیسا وہ گمان کرتا ہے. اگر اس نے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک جامع حدیث ہوتی ہے. جیسا گمان کرے. اگر وہ میرے ساتھ اچھا گمان کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ اچھا کروں گا، پیش آؤں گا. اگر برا کرتا ہے تو اس طرح پیش آؤں گا. دیکھیں یہ جامع حدیث ہے. مگر اس کو عام طور پر حدیث کا ایک اصول یاد رکھیے. یہ صحیح حدیث ہوئی بخاری کی، لیکن اور بھی احادیث ہیں جو بخاری مسلم کی شرطوں پر مکمل ہیں، وہ بھی صحیح ہیں. تو اب میں آپ کو لے چلتا ہوں الصحیح الجامع. صحیح صغیر و کبیر ہو، وہ صغیر تو شارٹ کٹ ہے. اس میں دیکھیے کیا ہے، انا عند ظن عبدی بی فلیظن بی ما شاء. دیکھو پھر بھی خیر شر کا ذکر نہیں ہے. تو تھوڑی شرح ہو گئی نا. اب اسے چاہیے کہ جو بھی گمان کرے. دیکھیں اللہ تعالیٰ مجبور نہیں کر رہے ہیں، اختیار دے رہے ہیں. اور لے چلتا ہوں ترغیب و ترہیب. یہ سب احادیث ضعیفہ نہیں ہیں. فضائل اعمال بیہقی کچھ احادیث صحیحہ ہیں، بخاری مسلم کی شرط پر اترتی ہیں. وہ کیا ہے؟ انا عند ظن عبدی بی من ظن بی خیرا فلہ. جو خیر کی مجھ سے امید رکھے گا اس کے لیے خیر. ومن ظن شرا فلہ. اب تو اس کا ترجمہ آپ سمجھتے ہیں. اب تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا کہ میرے ساتھ اچھا فلیظن لا فلیظن بی فی نے فلیظن بی. اس کا وہ ٹیکس یاد رکھیں بخاری کا. انا عند ظن عبدی بی 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 میرے ساتھ. فلیظن بی ما شاء فمن یظن بی خیرن. یاد رہے نا، فی نہ کہیں، ٹھیک ہے نا، بی. بہت اچھا. لیکن یہ کہ اب اس کے علاوہ کچھ ہوگا نا تو وہ لوگوں نے پھر ایڈ کیا ہے. یہ 3 احادیث میں نے بتلا دیا، مگر ابھی اور سنیے گا پھر اس کی شرح. مسلم کی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اب یہ مثبت پہلو شروع ہو رہا ہے. وَلَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کوئی نہ مرے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. تو تم میں سے کوئی، یعنی کیا، موت تک إِلَّا هُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. یعنی موت تک آپ کس پر قائم رہو؟ اللہ کے ساتھ حسن ظن. اب آ گیا حسن ظن. اللہ کتنی بات ہے صاحب. اب ہم کیا کریں؟
کیا مطلب حسن ظن کا؟ اللہ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، پھر ہم مخلوق کی بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فیضان رحمت وسیع ہے، اس کی مغفرت وسیع ہے جی، اس کا عفو درگزر کا ہاتھ وسیع ہے، تو اس سے امید رکھیں کہ دین و دنیا کے میرے حرکات میں، جان کنی موت کے وقت، احوال برزخ میں سوال و جواب کے وقت، قبر سے اٹھتے وقت، محشر میں، پلسرات میں میرے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کے ساتھ اچھا معاملہ کروں۔ دیکھیے آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اب جو آدمی زندگی میں مسجد ہی نہیں گیا، نہ جمعہ نہ مغرب نہ عید، کچھ لوگ تو ان 3 نمازوں کو مخصوص کرتے ہیں نا، اس لیے مثال دے رہا ہوں، وہ آدمی تو مایوس رہتا ہے، وہ تو یہی سوچے گا جب موت کے قریب آئے گا اب اللہ میرے ساتھ کیا کرے گا، وہ تو سوء ظن ہی رکھے گا نا۔ تو نہیں، لگے رہیے دین میں، فرائض کی ادائیگی، دعوت و دین، تبلیغ، سب کام میں لگے رہیے، اور کیسا رہیں گے اللہ کے ساتھ؟ امید، حسن ظن۔ تو انشاءاللہ تبارک تعالی ہمارے آپ کے سبوں کے ساتھ جب اتنی خدمت کر رہے ہیں، کیسا معاملہ کرے گا؟ جان کونے کے وقت ایدائے کلمت طیبہ لا الہ الا اللہ ادا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ منکر نکیر کیوں پریشان ہے؟ لوگ سوچتے ہیں کیسا جواب دیں گے؟ اللہ کے ساتھ حسن ظن، تو ہم قائم رہیں گے کس پر؟ اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن پر۔ تو اب رہا مخلوق کا سوال، ہر ایک کے بارے میں کہ شہیدائی مت بنو، اوڑھنا بچھوڑا نہ بنائیے، مخلوق کی بات ہو رہی ہے۔ ہم اوڑھنا بچھونا بناتے ہیں، ایک صاحب پڑوس میں رہتے ہیں، حکم لگا دیتے ہیں کہ یار یہ ایسا کیسا شخص ہے، نماز کوئی نہیں آتا۔ نہیں، ہو سکتا ہے اس کو کوئی عذر ہو، تو بدظنی نہ رکھیں، جائیں۔ اگر انسان کو فکر ہے پڑوس کے آدمی کی تو کیوں نہیں جاتے اور ملتے؟ جب ملیں گے چلیے اپنے یہاں بلائیے، کوئی شخص کہیں جانے میں عار محسوس کرتا ہے تو بلائیے، بیٹھیے، کبھی بھی کسی کے بارے میں نہ سوچیں۔ ہاں یہ ضرور ہے، دیکھیے اڑوس پڑوس میں ایک بچے ان کے چہروں سے، ان کے کپڑوں سے نظر آتا ہے تو آپ پوچھئے کہ شاید یہ غریب ہوں گے، تو آپ کا مقصد کیا؟ ان کا کچھ تعاون کرنا ہے، یہ اور چیز ہے۔ تو سمجھ رہے ہیں حسن ظن اور سوء ظن؟ تو بتائیے کہ سوء ظن ہمیں کسی کے بارے میں نہیں رکھنا چاہیے، لیکن اس کی تفصیل بھی مزید آ رہی ہے، تو وہ چونکہ تجسس میں اور غیبت کے ضمن میں آئے گی تو اس وقت بتائیں گے کہ وہ آوازات ہو جائے گی۔ تو بہرحال یاد رکھیے اتنا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ اچھا گمان ہم رکھیں۔ آپ یہ نہ دیکھیں کہ آپ نے کیا لغزشیں کی ہیں، لوگ نروس ہو جاتے ہیں، نہیں، امید، اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ اور آخر میں یہ کئی دفعہ حدیث بیان کر چکا ہوں، آسمان و زمین بھر کر گناہ لے کر آئے، پرواہ نہیں مجھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیسا آئے؟ دل میں میرے سوا کسی کو جگہ نہ دے، اور کیا چاہیے جی۔ تو اب شروع کرتے ہیں۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی مت کرو۔ آپ جانتے ہیں جاسوسی؟ اچھا اتفاق سے اس میں بھی 2 پہلو، ایک مقبول بلکہ واجب۔ دیکھیے اگر اسلامی ریاست ہے تو جو کوئی اگر ایسے شرپسند لوگ ہیں، ایسے عناصر ہیں جو اس اسلامی ریاست کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، کمزور کرنا چاہتے ہیں، تو ایسے شرپسند عناصر کے کھوج لگانا اور اس کی اطلاع اپنے اہل حکام کو دینا واجب ہے، مگر انفرادی طور پر نہیں۔ اس کے لیے ایک شعبہ ہوتا ہے، اس کے لیے سیکھنا ہوتا ہے، تعلیم کی ضرورت ہے، ٹریننگ کی ضرورت ہے، تو اسپیشل شعبے اس کے لیے ہیں، باقی ہر انسان کوشش کرے نہیں۔ تو کئی چیزیں ایسی ہیں کہ یعنی اہل حکومت کی ذمہ داری ہے اور یہ قائم و دائم ہے، تو یہ بہترین۔ لیکن منع کیا ہے بھائی؟ لوگوں کے کیا کہتے ہیں کھڑکیوں سے جھانکو، تو کھڑکیوں سے جھانکنے ظاہری مطلب نہیں بھائی فلاں کیا کھاتا ہے، کیا کماتا ہے، وہ کیسی فیملی ہے، نہیں، راز کو معلوم کرنے کی کوشش مت کرو، الا کہ آپ کی نیت اچھی ہو۔ ہوتا ہے نا بھائی بچوں کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے، کپڑوں کو دیکھ کر کہ یار یہ اسکول میں جاتے ہیں تو پوچھ لیا، اس کا نام جاسوسی نہیں کہ وہ حقدار ہیں یا نہیں تعاون کرنے کے۔ تو جاسوسیت یہاں جو منع کیا جا رہا ہے وہ یعنی آپ کسی کی ٹوہ میں لگے رہو، کسی کو کریدنا۔ اچھا دوسری بات سنیے، دیکھیے یہاں کئی لوگ ہیں، کہیں بھی آپ جائیے، کچھ شر ہیں، گناہ کرتے ہیں، شراب لیجئے، جوا لیجئے، زنا جو بھی کرتے ہیں،
دیکھیے اگر پولیس کے اہلکار کی نظر میں آئے تو اس کو گرفت میں لے لے گا، یہ ان کا کام ہے، لیکن اگر انسان کے نظر آئے تو کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کسی نے کسی کو عیب کو چھپایا تو قیامت کے دن میں اس کے عیب کو چھپاؤں گا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، اس کو بتانا ہے۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہ گناہ کر رہا ہے، کل اس سے رک جائے گا، یہ قاعدہ ہے اس کا بھائی۔ اسی لیے تو زنا کے لیے کتنے گواہ قرآن شریف میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ آپ نے زنا کرتے ہوئے دیکھا تو آپ پر ہی 80 کوڑے لگیں گے، 4 گواہ لے آؤ۔ کیا کہا؟ میں 4 گواہ تلاش کروں گا، تو وہ تو فارغ ہو جائے گا، تو پھر چپ رہو نا۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں قرآن سے کہہ رہا ہوں۔ بہرحال ہم چل رہے ہیں تجسس، تو جاسوسیت، اڑوس پڑوس کی حالات سے واقفیت ضروری ہے۔ کس کے لیے؟ کار خیر کے لیے۔ اب غیبت غیب سے کسی کے پیٹھ پیچھے بات کرنا ہے نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت سے منع۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، جو میں بات کروں گا وہ بالفعل اس میں ہو، تو کیا جواب ملا؟ کسی کا نام تو غیبت ہے، اگر بالفعل اس میں وہ موجود نہ ہو وہ تو بہتان ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا فرق غیبت کا اور بہتان کا؟ لیکن یہاں اسے تشبیہ کیوں دی ہے کہ جیسے کہ مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو؟ کیوں جانتے ہو؟ بھائی ایک شخص مرا پڑا ہے، ایک شخص جائے اس کو مارے لاٹھی، تو آپ نے کون سا کمال کر دیا صاحب؟ وہ تو مرا ہوا، اپنا دفاع نہیں کر سکتا، اس کو کیا مار رہے ہو؟ وہ چونکہ دور ہے، غیبت میں غائب ہے، آپ اس کے بارے میں جو کہہ رہے ہو نا، ایک مثال لیجئے، نماز کو نیچے نہیں اترا، وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، تو مرے ہوئے شخص کے برابر ہے۔ اگر اس کے سامنے کہیں کہ آپ عصر کی نماز کو کیوں نہیں آئے، تو بھائی میری تو یہ پریشانی تھی، چھوٹے بچے تھے جو نامکلف تھے، یعنی مثال دے رہا ہوں۔ تو کسی کے بارے میں یہی بات ہے نا کہ نہ غیبت کرو، نہ بدگمانی رکھو، نہ تجسس کرو۔ بھائی لوگ عجب حال ہے لوگوں کا، مسجد میں اپنی نماز دیکھنے کے بجائے دوسروں کی نماز دیکھی جاتی ہے، وہ سنتیں پڑھتا ہے کہ نہیں، وہ نفلیں پڑھتا ہے کہ نہیں، وہ تسبیحات پڑھتا ہے کہ نہیں، وہ آج آیا نہیں۔ خیر کا اگر پہلو ہے تو جا کر ملیں گے کہ کیا، تو فرق ہوا نا نیت کا۔ تو بہرحال غیبت، تو یہ غیبت جو ہے نا ایک عجب مسئلہ ہے، اس میں اچھے بھی اس کی زد میں آ چکے ہیں، چونکہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، کہیں بھی سلسلہ چل پڑا۔ تو اب دیکھیے اس کے 2 پہلو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کا نام غیبت نہیں۔ مان لیجئے کہ ایک صاحب اپنی لیے بہو تلاش کر رہے ہیں، اب ہم تو بہو ہی کہیں گے نا جی۔ اب دوسرے محلے میں، دوسرے گاؤں میں، اب کسی سے آپ، اب ظاہر بات ہے کہ پتہ کیسے چلے؟ تو آپ نے اس محلے کے صاحب سے پوچھا تو انہوں نے خبر کر دی، یا عکس لیجئے، داماد تلاش کر رہے ہیں، چلیے دوسرے محلے کا، تو ایک صاحب کو یہ بتانا ضروری ہے کہ بھائی یہ بدچلن ہے، اس کو شراب کی لت ہے۔ اس کا نام غیبت ہوا؟ اس کا نام غیبت نہیں ہوا، لیکن حکم نہیں لگا سکتے، کیونکہ کئی ایسے شراب کے لت والے ہیں کہ فیملی سنبھالتے ہیں، وہ ایک معمولی جھٹکا رہتا ہے ان کے پاس۔ بدگمانی مت کرو، سارے شراب پینے والے ایسے نہیں ہوتے، شراب بھی پیتے ہیں، فیملی بھی سنبھالتے ہیں۔ تو مطلب ہے کہ جہاں ضروری ہے وہاں بحیثیت خیر کے بتلانا، اس کا نام کیا؟ غیبت نہیں، اس کا نام تجسس نہیں، اس کا نام بدزنی نہیں۔ اور اسی لیے فرمایا کرے تم ہو، لیکن اب فرما رہے ہیں واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ جو ہو چکا وہ ہو چکا، ایمان والو، ہو چکا وہ ہو چکا، اب دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اب ایسا رویہ اختیار کیجئے جو بتلا دیا گیا، تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، اس کا دروازہ کھلا ہے۔ اب آج تک جو آیتیں گزری 5 دفعے یا الذین آمنوا آمنوا آمنوا، اب یہ پہلی آیت ہے اس درس میں، یا ایھا الناس، لوگو۔ تو آپ کیا سمجھ کر دیکھیں گے؟ سب آ گئے، جتنے بدھ مت والے سب، اولاد آدم آ گئے۔ قرآن شریف میں آدم، تورات میں، زبور میں آدم، کہیں ایدم، کوئی فرق نہیں پڑتا، سب آدمی، ہر ایک کے لیے۔ تو سنیے گا،
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. اے لوگو، ہم نے تمہیں بنایا ذکر انثیٰ، مرد عورت، میل اور فیمیل. سب آدم اور حوا علیہ السلام کی اولادیں اور بعد میں یہ ماں باپ، اور اس کی ضرورت بھی تھی. لیکن جعلناکم شعوب، شعب کی جمع شعوب، قبیلہ کی جمع قبائل. تو گزشتہ آپ کو تھوڑی سی نسبت ہوئی اقوام سے، قوم سے، وہ ذہن میں رکھیے گا، وہ مختصر بتایا تھا. تو نساء کو قوم سے خارج کر دیا، اب پھر تو اس سے سمجھنے میں مدد ملے گی. تو شعوب اور ہے، قوم اور ہے. تو قوم کسے کہیں گے؟ بھائی ایک شخص ہے، ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ پوتے پوتیاں، پوتے پوتے کے پوتے، بھائی ایک شخص کی طرف منسوب ہیں تو یہ قوم ہو گئی. اور قوم منسوب ہوتی ہے مرد سے باپ کی طرف. تو شعوب میں اور قوم میں یہی فرق ہے کہ قوم ایک مختصر قوم کسی بستی کی، کسی گاؤں کی، اور شعوب اس سے بڑھ کر ہے، اس میں خواتین بھی شامل ہیں. اب وہ کیسے؟ شعوب اسے کہیں گے کہ کسی سوشل نظام کے تحت ہوں. جیسے مثال ہم دوں گا کیمینزم ہے نا، ایک شہر غالباً رشیا میں سب یہی ہیں. تو اس نظام کو جو ماننے والے ہیں، یہ کیا کہلائے جائیں گے؟ شعوب. قوم نہیں، اس میں قومیں ہوں گی، سمجھ رہے ہیں نا. اب اس میں ایک خاتون ہے سوشل کمیونسٹ، تو آئی کہ نہیں شعوب میں؟ مگر ابھی اور سنتے رہیے. ایک بولی بولنے والے، ہمارے لیے سمجھنا بہت آسان ہے. ہمارے یہاں زبان پر تقسیم کر دی گئی اسٹیٹ. دیکھیے پہلے ممبئی سورت کے ساتھ تھی، مگر ادھر گجراتی، ادھر مراٹھی الگ ہو گئی. اور تامل ناڈو اور کیا تیلگو اور ملیالم جانتے ہیں. تو بولی پر جو متفق ہوئے، یہ کیا؟ شعوب. اور بھی سنیے، کسی ایک ملک کے رہنے والے شعوب. دیکھیے کتنی آسانی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِتَعَارَفُوا. یہ کیوں بنائے ہم نے؟ تاکہ تم ایک دوسرے کو جانو، پہچانو. حج پر جاتے ہیں، آپ ہندوستانی ہیں، پاکستانی ہیں، آپ کا کوئی مہمان آیا حاجی، مگر آیا کہاں سے؟ وہ لندن سے آیا، افریقہ سے آیا. اب آپ اسے کہاں تلاش کریں گے؟ جائیں کیمپ میں، افریقن کیمپ میں جائیں، ہے نا. کتنی آسانی ہو گئی. لِتَعَارَفُوا. اللہ دیکھو قرآن میں کیا کیا ہے. اب جب جاؤ گے افریقن کیمپ میں تو پھر ہمارے بھائی کو ڈھونڈو. اب کون سے بھائی؟ آپ کے بھائی کا نام احمد بھائی، تو کون سے احمد بھائی؟ کسی محلے میں جاؤ گے نا تو بولے انجینئر، اچھا یہ وہ ان کا مکان ہے، تو پہلے ڈاکٹر. تو یہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہم نے تمہیں شعوب، قبائل، قوم کیوں بنایا؟ لِتَعَارَفُوا. اچھا قبیلہ تو قوم معلوم ہوا، اچھا شعوب. یا بنی اسرائیل ہے نا. اب اسے کیا کہیں گے؟ بنی اسرائیل تو یہ شعوب ہے نا. ہاشمی، عرب شعوب، خاندان، قبیلہ. شیطان کا بھی قبیلہ. تو یہ قبائل ہیں، شعوب ہیں، اور کیا اقوام ہیں. پھر جماعتیں ہیں، مذہب ہیں. بھائی مذہب کسے کہیں گے؟ کسی ایک امام پر متفق ہے مذہب. جماعت کسے کہیں گے؟ ایک طریقے کار پر متفق ہو جانا ہے جماعت. بھائی منتخب نصاب ایک ملتا ہے. یہ جتنی بھی ہمارے یہاں جماعتیں کام کر رہی ہیں وہ ایک ایک اپنے اپنے طریقے کار پر متفق ہوئی ہے، تو یہ جماعت. تو جماعت اور کیا؟ مذہب، اقوام، قبیلہ، خاندان. تو اب سنیے درس. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. کوئی اس کی بولی آج کل ہے نا بھائی، ایک نمبر کی بولی انگریزی، یا اس کا قد قامت سرخ، سفید یا کالا، پست قد، یا یہ فلاں ترکستان، یہ عربستان و فلانستان.
اللہ تعالیٰ فرماتے یہ فخر کی چیزیں نہیں، کیونکہ جب تمہیں پیدا کیا گیا کیا تمہیں اختیار تھا کہ تم عربستان میں یا ہندوستان میں یا ترکستان میں کسی تان میں؟ نہیں، آپ کا اختیار نہیں، یہ تو ہم نے دیا، پھر آپ فخر کیوں کرتے ہیں؟ اصل یہ سبق ہے۔ تو فخر و غرور اس بنیاد پر نہیں کہ آپ کہاں سے ہیں، آپ کی رنگت کیا ہے۔ مگر ایک بستی میں لوگ فخر کرتے ہیں، بستیاں ہوتی ہیں نا، ایک ہی باپ کی اولاد رہتی ہیں، اس کے 4 لڑکے، مگر وہ بھی آپس میں فخر کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں نہیں، فخر کس پر کرو گے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تقوی پرہیزگاری اختیار کرو اور فخر کرو۔ اور سنیے، تم فخر کرتے ہو اپنی بولی پر، اپنی جسامت پر، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ تم کیسے ہو، اس لیے فخر کس پر؟ تقوی۔ تو جو کوئی تقوی اختیار کرے گا اسے فخر کرنے کا حق حاصل ہے، لیکن وہ بھی کیسے؟ اللہ نے مجھے توفیق دی، اللہ کی توفیق میرے ساتھ شامل حال ہے کہ میں یہ گناہ کے کام نہیں کرتا، اس حد تک بس۔ اب سننے کے لیے تیار رہیے گا۔ اب یہ جو آیت ہے نا، یہاں سے آخر تک یہ ایک ہی شان نزول ہے اس کا، اور ایک ہی مضمون ہے، اور زیادہ شرح کا طلبگار نہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ پہلی آیت کی شرح آخری آیت میں ہے، تو اس کا شان نزول سنیں، اور اس میں گرامر بہت ہیں۔ تو اس کا شان نزول یہ ہے، دیکھیے ہم نے بتلایا تھا کہ بنی تمیم کی قوم آئی تھی، لیکن اب یہاں پر بنی اسد یہ آیت ہے۔ تو پہلے شان نزول بتا دوں ان پوری آیتوں کا۔ یہ ایمان لائے تھے کب؟ جب اسلامی ریاست قائم ہو گئی، اس کا ڈنکا بجنے لگا، نہ کوئی جہاد یعنی مقابلہ نہیں کیا تھا، بسہولت آمنا وصدقنا۔ اب 1 سال قحط ہو گیا تو آ گئے احسان جتانے کہ اللہ کے رسول ہم نے تو آپ سے جہاد یعنی لڑائی نہیں کی تھی، بغیر لڑائی کے ہم ایمان لائے، لہذا ہماری مدد کیجیے، کیونکہ قحط تھا نا بستیوں میں۔ پھر یہی نہیں، ہمیں سواریاں بھی دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تم نے احسان کیا اللہ اس کے رسول پر، ہاں اب اس میں ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو اس میں ملے گی۔ تو اب سنیے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم۔ قالت الاعراب، یہ بدوی لوگ کہتے ہیں آپ سے کہ ہم ایمان لائے، کہہ دیا، کہہ دو کہ لم تؤمنو، گرامر والے توجہ دیں، تؤمنو نہ تھا، لم نے کیا کیا؟ 2 کام کرتا ہے لم، نون کو ساکت کر دیا، اگر نون نہ ہو زیر زبر پیش تو اسے ساکت کرتا ہے، معنی میں بھی ماضی میں لے جاتا ہے۔ کہہ دو رسول تم ایمان نہیں لائے، ایسا نہیں کرنا کہ تم ایمان نہیں لا رہے ہو یا نہیں لاؤ گے، ماضی میں لے گیا۔ مگر ابھی دیکھیے، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے، تو معلوم ہوا کہ فرق ہے ایمان میں اور اسلام میں۔ مگر ابھی اور سنیے، ولما يدخل الایمان، يدخلو تھا، یہ کیا تھا؟ يدخلو، لم نے کیا کیا؟ ساکن کر دیا، اب آگے بھی لام ساکن تو زیر لگا دیے، ٹھیک ہے، سمجھ گئے نا؟ لیکن یہ لم نے، یہ لما ہے، کیا ہے؟ لما ہے، اصل میں لم ہی ہے۔ اب ترجمہ کیا کریں گے؟ الف بڑھ گیا، وہ کہتے ہیں نا کلام پاک جب پڑھو گے تو نہ زیادتی نہ کمی۔ تو سنیے گا، اس کا بھی وہی عمل ہے، لم کا جو ہے وہی لما کا، ساکن کر دیا، حرکت کو اڑا دیا۔ ابھی زیر کیا؟ عارضی ہے، یہ ماضی کے معنی کر دیے، لیکن الف بڑا تو ترجمہ کیا کریں گے؟ ابھی تک، ابھی تک ایمان داخل نہیں ہوا تمہارے دلوں میں۔ تو کیا معلوم ہوا کہ ایمان دل سے یقین کرنے کی چیز، ہم کہتے ہیں نا کیا؟ تصدیقم بالقلب، آمنت باللہ، دل سے یقین، ملائکتی و کتبی رسولی والیوم الآخر، 55 میں یاد کیے تھے، سبوں کو یاد ہوگا، دل سے اس کا تعلق۔ اور اسلام
نماز روزہ زکوٰۃ حج. اچھا پھر آپ ذرا غور کیجئے, بچپن کا بھول جائیے, کیا کہتے ہیں اسلام؟ ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. پھر ایمان آیا تو زبان سے اقرار کرتے ہیں, عمل ہوا کہ نہیں؟ کہتے ہیں اشہد انکا یا رسول اللہ یا کیا رسول اللہ یا جو بھی, تو زبان سے اقرار. تو ایمان کا پہلا رکن اسلام میں آیا, مطلب یہ ظاہری ہے یہ. لیکن تو اب یہ معلوم ہوا کہ ایمان جو ہے یہ دلوں کا ہے. تمہیں یہ نہیں کہنا چاہے کہ ہم ایمان لائے, کیا کہنا چاہے تھا؟ اسلام لائے. تو یہ چیزیں سمجھ میں آئیں, اعراب کو ذہن میں رکھیے. ایمان دلی کیفیت کا نام ہے, اسلام ظاہری عمل ہے. تو کیا فرماتے اللہ تعالیٰ, تم یہ احسان جتاتے ہو. اس کی شرح آگے آ رہی ہے, اس لیے ہم اس پر کچھ بتا نہیں رہے. اگر تم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو, لا یلتکم یہ استعمال نہیں ہوتا ہے, تو تمہارے اعمال میں کسی چیز کا بھی نقصان نہیں ہوگا. اب ظاہر ہے کہ نقصان جو ہے ظاہری چیز کا نہیں ہے, ایمان کا, اعمال کا, یہ کہا جا رہا ہے. اور دیکھیے ان اللہ غفور رحیم, آپ نے آ کر جو جتانے کی کوشش کی, باز آ جائیے, اللہ اس کے رسول کی اطاعت کیجئے تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اب اسی کی شرح آ رہی ہے. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. آپ کہتے ہیں ایمان لائے, احسان جتاتے ہیں. ایمان لانے والے کون؟ جو اللہ پر, اس کے رسول پر ایمان لائے. ثم لم یرتابوا, دیکھو یرتابو نہ تھا, پھر انہوں نے کچھ بھی شک نہیں کیا. وجاہدوا, اور اپنے مالوں سے, اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا. انہیں ہم ایمان والا کہتے ہیں. اب انہیں ایمان والا نہیں کہا گیا, کیوں؟ اور جو جہاد میں شریک رہے ایمان والے, جو صلح حدیبیہ میں شریک رہے وہ ایمان والے, کیونکہ انہوں نے جب اپنا مال دیا ہے اللہ اس کے رسول کو, بتائے دل میں صدق تھا, اس لیے نا, سچے پکے مومن تھے, اس لیے دیا ہے, اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی سچے, اللہ صادقون. دیکھو صدیق نہیں, اس لیے کہ کلام پاک میں درجات ہیں, من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. صادق کس میں صادق؟ اپنے قول اور فعل میں, جو انہوں نے یقین کیا تھا دل میں اور اس کا اظہار کیا تھا زبان سے, اس پر یہ سچے ثابت ہوئے. جب وقت آیا خرچ کرنے کا, اور یہ خرچ کیا جان و مال کا, تو جہاد کے میدان میں چلے آئے. یہ ہیں سچے. آپ تو احسان جتانے کے لیے آئے, اس کو ذہن میں رکھے گا. اب دیکھو کیسی تنبیہ کر رہے ہیں. قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم. آپ کہہ دیجئے کہ آپ اپنے دین, یعنی اللہ کو خبردار کر رہے ہو, آگاہ کر رہے ہو اپنے دین کے بارے میں. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں آسمان و زمین میں جو کچھ ہے, اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں. خوب, کیا مطلب؟ آپ ایمان لائے, بدیوں سے خطاب ہے, تو ایمان کس سے لائے؟ دل سے لائے. تو یہ دل کا گوشہ جو ہے نا, یہ تو بہت محدود ہے, مختصر سا ہے. تو کیا اللہ کو خبر نہیں؟ آپ اللہ تعالیٰ کو بتا رہے ہو سنیے, یہ دل کا گوشہ بہت چھوٹا ہے. کتنے انسان ہیں, ہر ایک کا دل کا گوشہ کتنا محدود ہے, کتنا لمیٹڈ ہے. اللہ تعالیٰ تو آسمان زمین سب کچھ, چاہے سمندر کی گہرائیوں میں, رات کے اندھیرے میں, خوب اچھی طریقے سے جانتے ہیں. تو آپ کیا ہمیں خبر دے رہے ہو اپنے ایمان کی؟ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین. رسول سے کہا جا رہا ہے کہ آپ پر یہ احسان, دیکھیے اوپر کی شرح ہوئی نا قالت الاعراب کی, کہ یہ آپ پر احسان جماتے ہیں. یمن علیک, جو وہ مسلمان ہوئے ہو. اب یہاں دیکھیے, وہ تو کہہ رہے تھے کہ ہم ایمان لائے. وہ کیا کہہ رہے تھے؟ ہم ایمان لائے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ احسان جتاتے ہیں اس بات پر کہ وہ اسلام لائے. اب یہ فرق کیوں؟ دیکھیں قرآن کا اعجاز, اصل میں وہ ایمان نہیں لائے, وہ اسلام لائے. تو وہ غلط بیانی سے کام لے رہے تھے, اللہ تعالیٰ صحیح بیان کر رہے ہیں. ہوتا ہے نا, جیسے کہ آپ سے
کوئی شخص کہے تو کوئی لفظ میں غلطی کرے تو ہمارا فرض کیا ہے دھیرے سے بول دیں تاکہ وہ اگر عقل مند ہے تو سمجھ جائے. ہوتا ہے نا ایسا. تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے حقیقت کو پیش کیا ہے کہ وہ اصل میں اسلام لائے. اب اسلام کو آپ سمجھ رہے ہیں اسلام کسے کہتے ہیں. ہم زیادہ کیا ہے مسلمان ہیں, سب مسلمان ہیں الحمدللہ. ہم مسلمانوں تو جو مسلمان ہے وہ مسلمانوں کی مسجد میں آئے گا, اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا. رہا ایمان تو ہم جان ہی نہیں سکتے, نہیں پہچان سکتے. کئی ایسے ہیں نماز پڑھتے ہیں. یہ تو کہ آپ کو تعجب ہوگا, آپ بھی تو دیکھتے ہیں اخبار وغیرہ, مسجد کے امام پائے گئے 25 سال امامت کی, 40 سال جب ریٹائر ہوئے تو جب اتفاقیہ طور پر ملاقات ہوئی تو مسلم نہیں تھا, مومن نہیں تھا. تو یہ ہوتا ہے اللہ. تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ بیان فرمائے. دیکھیے اس کا اعجاز کہ اس کہہ دو کہ لا تمنوا علی اسلامکم, اپنے مسلمان ہونے کا احسان ہم پر مت جتا. ورنہ آپ سوچیں گے بھائی اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں نا, انہوں نے تو کہا تھا کہ آمنا, جواب مل رہا ہے اسلمنا, تو مطابقت سمجھ میں آ گئی. بل آپ جانتے ہیں کس لیے آتا ہے, بلکہ ایسا نہیں ہے. اب دیکھو, نہ آپ ایمان لائے نہ آپ اسلام لائے. اللہ پھر کیا, اللہ نے تم پر احسان کیا, اللہ نے تمہیں توفیق دی ایمان کی. ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. دیکھیے کتنا بڑا درس ہے. آپ مومن ہیں, ہم سب مومن ہیں انشاءاللہ, ہم سب مسلم ہیں, مگر کیوں؟ توفیق الہی ہمارے ساتھ شامل ہے. اور ہم یہ حسن ظن رکھتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ کہ ہمیشہ ہمارے ساتھ تیری توفیق, نصرت, مدد شامل حال رہے. یہ ہم دعا کرتے ہیں اور ہمیں یہ دعا کرنا چاہیے. تو یہ جو ہے کلام پاک کی یہ ایسے مضامین ہمیں ہمارے اندر ایک قسم کی سنجیدگی پیدا کرتے ہیں. تو سنیے گا, ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون. آخر میں درس جو ہے, ویسے تو سورہ حجرات کا یہ آخری آیت ہے اور پورے درس کو اس نے گھیر رکھا ہے. اب آپ دیکھیں, غور کریں, شروع سے جو احکامات ملے ہیں, جتنے بھی احکام دیے گئے, اصل بات یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ زمین و آسمان کی ہر بات کو خوب اچھی طریقے سے جاننے والے ہیں. مگر اس کے بعد فرما رہے ہیں واللہ بصیر بما تعملون, تم جو کرتے ہو اسے بھی اچھی طریقے سے جاننے والے ہیں. یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ سبوں سے. تمہارے دلوں کی حرکت, تمہارا فعل, تمہارا قول, تمہارا دعویٰ, تمہارا حسن ظن, تمہارا سوء ظن, تمہاری غیبت, یہ ساری چیزوں کو یہ اپنائے ہوئے گھیرے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بھی گھیرے ہوئے ہیں, ہر ایک کو گھیرے ہوئے ہیں. تو نتیجہ کیا نکلا کہ نصیحت ہو رہی ہے بدوی حضرات کو, اور نصیحت ہو رہی ہے منافقین کو, نصیحت ہو رہی ہے جو غیبت کرتے ہیں, جو حسن ظن کو نہیں سمجھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ توفیق دے. تو انشاءاللہ آئندہ ہم جو ہے سورہ قاف سے شروع کریں گے. تو سورہ قاف کے بارے میں ایک بات آپ کو بتاؤں, فارغ ہو جاؤں, بہت کم سنے ہوں گے تاکہ ہمارا وقت بچے گا نا, کہ اب ہم کیا شروع کر رہے ہیں آئندہ سے. شاید بعضوں کو معلوم ہوگا, بعضوں کو نہ ہو, یا آپ پڑھیں گے. اب ہمارا ایک حقیقت میں دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے. کون سا؟ دوسرا. لیکن ہم اس کو سمجھانے کے لیے آسان کر دیتے ہیں. تو 2 گروپ ہیں قرآن شریف کے. تو دوسرے گروپ کا پہلا, لیکن مجموعی طور پر قرآن کا دوسرا. تو کبھی آپ نے سنا ہوگا سور مفصل کے بھی نام سنا ہوگا. بھائی سورت کی جمع کیا؟ سور. فصل, سور مفصل نہیں سنا ہوگا تو سنیں. سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک ان کا نام کیا ہے؟ سور مفصل. اب یہ وہ مفصل نہیں, ہم کہتے ہیں ایمان مفصل کیا ہے تو بولے آمنت باللہ, یہ نہیں. فصل مفصل کے معنی کیا؟ تفصیل ایمان باللہ. لیکن یہاں کیا؟ بسملہ سے فصل علیحدہ کرنا. دیکھو تو سمجھ گئے نا, سورہ فاتحہ سے ناس تک سور مفصل کس کے ذریعے علیحدہ کی گئی؟ بسملہ کے ذریعے. دیکھیے وہ
بحث نہ کہ بھائی سورہ توبہ میں نہیں ہو. تو یہ جتنے بھی صورتیں ہیں یہ سور مفصل ہے. کہاں سے؟ الفاتحہ سے لے کر سورہ فاتحہ سے لے کر ناس تک. اب ہم دوسرا گروپ شروع کر رہے ہیں, اس کا نام کیا؟ طوال مفصل. اب سمجھ گئے آپ؟ طوال یعنی کیا؟ لمبی. طوال مفصل, مفصل یعنی بسم اللہ سے اعلیٰ. تو یہ کہاں سے؟ سورہ قاف سے شروع ہوں گی تو کہاں تک چلے گی؟ عما یتساءلون. اب اتنا ذہن میں رکھیں. اب میں آپ کو آخری میں بتاتا ہوں تاکہ آسانی ہو. قصار مفصل, بس طوال کا اپوزٹ کیا؟ قصار. والدعا سے لے کے ناس تک چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں نا, اور مفصل ہے نا بسم اللہ سے. اب درمیان اوساط مفصل تو آپ کیا بتائیں گے؟ ام سے لے کر کہاں تک؟ والدعا تک. معلوم ہوا؟ سمجھ گئے نا جی. اب یہ دستور تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے, صحابہ کرام کے زمانے سے. دیکھیں فرض نہیں, کبھی بھی کوئی بات ہو نا تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا درجہ کون سا ہے. عشاء کی نماز, فجر کی نماز, تو سنیے فجر کی نماز کے لیے طوال مفصل یہ یہاں سے پڑھتے تھے سورہ قاف سے. ظہر عصر عشاء کے لیے اوساط مفصل, اور مغرب کے لیے قصار مفصل. لیکن یہ کہ کبھی جمعہ میں بھی علم نشرح والتنی پڑھا جاتا ہے تو ایسی کوئی بات نہیں, چونکہ اس کا درجہ جو ہے تو یہاں پر بھی یہاں کے جو مدارس عصریہ ہیں تو یہاں سے انہیں حفظ کرایا جاتا ہے تاکہ وہ یہ حفظ کرنے کے بعد امامت آسانی سے کر سکے. یہاں کوئی اسپیشل ڈگری کی ضرورت نہیں پڑتی, مخارج تو ان کے بچپنے سے ہیں دودھ کے. تو بہرحال ہم انشاءاللہ آئندہ شروع کریں گے کیا؟ طوال مفصل, پھر کیا اوساط مفصل, پھر کیا قصار مفصل. تو یہ اصطلاحات ہیں, کبھی آپ پڑھیں گے تو پھر سمجھ میں آئے گا. تو یہ علمی اضافہ ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اور آپ کی اس محنت کو قبول کرے, اس کا اجر عظیم دے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون. جی سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ایسے بھی شیطان کا آپ نے جو بتایا تو ایک سعودی شیخ تھا, اس نے بتایا تھا کہ شیطان روگ میں کیسے آتا ہے. شیطان بنا آگ سے, آگ میں ہوتا ہے فاسفورس جی جو انسان کی باڈی میں بھی پایا جاتا ہے. جی یہ صحیح ہے کہ غلط مجھے نہیں پتا. نہیں وہ تو آپ بتائیے بس. تو یہ مادہ ہے کیمیکل فاسفورس جس سے آگ جلتی ہے. جی تو بولے وہ اس طرح شیطان کے خون میں وہ فاسفورس کے طور میں دوڑتا ہے, گھس جاتا ہے. صحیح ہے کہ غلط؟ دیکھیے آپ سے نے فرمایا رب سامن او آمن قائلن, یعنی مطلب ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا تو سننے والے آپ سے زیادہ جانتے ہوں گے, یہ بھی ہو سکتا ہے نا. تو بات کسی کا کہنا کوئی حرج نہیں ہے. تو اب یہ جو سائنس سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس کو سمجھتے ہوں گے, لیکن قریب الفہم معلوم ہوتی ہے. وہ جو ریسرچ ان کی جو ہے نا وہ ہم رد نہیں کر سکتے کیونکہ یقیناً وہ آگ سے بنا اور آپ نے کیا بنا مادہ ہے تو ہاں کوئی بات نہیں, یہ تحقیق ہے نا, تو کوئی بات نہیں. جی تو ساری باتیں وضاحت ہو گئیں, ختم کر دیں. جمعہ بھی جلدی. جی سبحانک اللہم. چلیے پھر ہاں کہیے. ہاں ہاں تو نیک لوگوں کے ساتھ آتے جیسا آپ اس سے پہلے جو صورت تھی جو ختم ہو رہا تھا صحابہ کی صفات بیان کر کے کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات انہم مغفرۃ و اجر عظیم. ہاں ہمیشہ قرآن یہ کہتا ہے آمنا و صالحات کے ساتھ مغفرت ہوگی. جی جی تقریباً. لیکن ایک حدیث جو بتا رہی آپ جیسے زمین و آسمان کے برابر جو ہے گناہ کرے گا تو مغفرت کروں گا, اس میں تضاد ہے کہ آپ اس کو کیسے ہم جو ہے سمجھائیں. تو ہر جگہ مغفرت کی بات کرتے ہیں آمنا و عملوا الصالحات. جی جی حدیث بتا دی کہ اتنے گناہ کرے گی تو مغفرت. جی اس کو ہم کیسے چھوڑیں گے؟ دیکھیے ہے نا سوال ان کا ایسا ہے کہ جیسے کہ ہم نے بتایا کہ بھائی مغفرت اللہ تعالیٰ پہلے معاف کریں گے پھر رحم کریں گے, یعنی پہلے ڈیلیٹ پھر رحم ہے نا. اور ہمیشہ اعمال صالحہ کا ذکر ہوتا ہے اور ہم اسی بنیاد پر کہتے ہیں کہ بھائی نیکیوں کے انبار لگا دو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. اب وہ جو حدیث ہے قیامت میں یہ شرک کی قباحت کو بتلایا جا رہا ہے, مگر یہ درجہ کون سا ہے؟ دیکھیے آپ
نیک لوگ ہمیں حسن زن ہے, ہمیں وہ جو درجات ملیں گے ہماری حفاظت کرے گا, لیکن ایک گنہگار ہے, سمجھ رہے ہیں نا, وہ کتنا بھی گنہگار ہے لیکن اللہ کی وسیع رحمت سے کم ہے, اللہ اسے معاف کر دیں گے. تو فرق ہوا درجات میں نا بھائی, نبی کا درجہ, صدیقین کا, شہداء کا, اولیاء کا اور صالحین کا. ہمارا ذکر کس میں آئے گا؟ صالحین. اور اس کا ذکر کس میں آئے گا؟ معاف کر دیا. درجات میں فرق ہے جی. تو ہم کس سے بنیں گے؟ وہ ایک ہماری ہمت کے لیے کہ اگر مان لیجئے کہ شرک ہو بھی گیا. بھائی بچپن میں آپ جانتے ہو ایمان کیا تھا؟ آپ کو شاید یہ باتیں تلخ لگیں گی. جب ہم نے آنکھیں کھولیں, ایمان کسے کہتے تھے؟ تازیہ پہ جا کے کاغذ لگاؤ اور درگاہ پہ چادر چڑھاؤ, تھا کہ نہیں؟ سب طرف یہی تھا. اب اس پہ ہمیں افسوس کرنے کی ضرورت نہیں, ہو چکا. چلیے برحمتک کا یار ہمارا رحم. تو 1 گھنٹہ نہیں ہو